اب ہم پڑھتے اسم کی دو قسمیں. اسم کی دو قسمیں ہیں. پہلی ہے اسم معرفہ اور دوسری ہے اسم نکرہ. عزیز طلبہ، اسم معرفہ کا جو دوسرا نام ہے وہ اسم خاص ہے، اور اسم نکرہ کا جو دوسرا نام ہے وہ اسم عام ہے. یعنی اسم معرفہ کو اسم خاص کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اسم نکرہ کو اسم عام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اب اسم معرفہ کی ڈیفینیشن کیا ہے تو دیکھیے، اسم معرفہ جس سے کسی خاص شخص، خاص چیز، خاص جگہ کا نام ظاہر ہو اسے اسم معرفہ کہتے ہیں. یعنی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کے نام ظاہر ہو اسے اسم معرفہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے کہ خاص شخص میں تو سر سید احمد خان، یہ سر سید احمد خان وہی سر سید احمد خان جنہوں نے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. خاص چیز میں تاج محل، قطب مینار، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ خاص چیز ہیں. اور خاص جگہ میں جیسے کہ دہلی، جے پور، یہ اسم معرفہ کی ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد عزیز طلبہ اسم نکرہ. اب اس کی ڈیفینیشن دیکھیے، اسم نکرہ جس سے کسی عام شخص، عام چیز، عام جگہ کا نام ظاہر ہو اسے اسم نکرہ کہتے ہیں. یعنی عام شخص، عام جگہ اور عام چیز کا نام ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم نکرہ کہتے ہیں. عام یعنی جو کئی سارے ہو، جیسے کہ لڑکا. مثال اسی طریقے سے مکان چیز میں، اور اسی طریقے سے کیا نام ہے کہ کتاب، اور جگہ میں میدان. کون سا میدان؟ میدان تو بہت سارے ہوتے ہیں، کرکٹ کا، والی بال کا. اس طریقے سے کیا ہے کہ ہم اسم نکرہ کی ڈیفینیشن لکھیں گے. اس کے بعد عزیز طلبہ، ابھی ہم نے اسم معرفہ کو پڑھا، تو اب یہ دیکھیے اسم معرفہ ہم نے پڑھ لیا اور اسم نکرہ ہم نے پڑھ لیا. اب یہ اسم معرفہ ہے، تو اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں تو دیکھتے ہیں. اسم معرفہ کی 6 قسمیں ہیں. میں لکھیں گے اسم معرفہ. اسم معرفہ کی 6 قسمیں ہیں. تو پہلی قسم اسم معرفہ کی اسم علم. اسم علم، اسم علم کا جو دوسرا نام ہے اس کو خاص بھی کہتے ہیں. اسم علم کو اسم خاص بھی کہتے ہیں، دھیان میں رکھنا. دوسرا ہے خطاب، اور عزیز طلبہ تیسرا ہے لقب. چوتھا ہے تخلص. پانچواں ہے کینیت، اور چھٹا ہے
عرف. تو اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں. تو عزیز طلبہ یہ اس میں معرفہ ہے. اب اس میں معرفہ میں سب سے پہلے اسم عالم. اسم عالم کا جو دوسرا نام ہے اسم خاص بھی ہے. تو اسم عالم کی ڈیفینیشن لکھیں گے ہم یہاں پر. سب سے پہلے تو اسم عالم کسے کہتے ہیں؟ کسی فرد یا جگہ یا کسی خاص چیز کے نام کو کہتے ہیں. اسم عالم کسی فرد یا جگہ یا کسی خاص چیز کے نام کو کہتے ہیں. مثال یعنی خاص فرد، خاص جگہ اور خاص چیز کے نام کو اسم عالم کہتے ہیں. جیسے کہ دہلی ہے، لال قلعہ ہے، قطب مینار وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے دوسرا ہے اس میں خطاب. تو اس میں خطاب دوسرا اس میں خطاب ہے. تو اس میں خطاب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس میں خطاب بادشاہ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے اعزازی نام دیا جائے اسے اس میں خطاب کہتے ہیں. حکومت یا بادشاہ کی طرف سے جو اعزازی نام دیا جائے اسے اس میں خطاب کہتے ہیں. جیسے کہ آج کے دور میں حکومت کی طرف سے بھارت رتن، یہ اس کی مثال ہے اس میں خطاب کی. پدم بھوشن. اور بادشاہوں کے زمانے کے اندر کیا نام ہے کہ جو نام دیے جاتے تھے جیسے کہ خان بہادر، شمس العلماء، اس طریقے سے کیا ہے کہ نام دیا جایا کرتا تھا. اس کے بعد عزیز طلبہ اگلا ہے لقب. اسم لقب. اور اسم لقب کسے کہتے ہیں؟ وہ نام جو کسی خوبی یا بڑائی کی وجہ سے مشہور ہو جائے. اسم لقب وہ نام جو کسی خوبی یا بڑائی کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے اسم لقب کہتے ہیں. جیسے کہ مان لیجئے کوئی بچی ہے اور وہ نظم یا ترانے پڑھ رہی ہے، اس کی آواز میں مٹھاس ہے. جب وہ کسی ترانہ یا کوئی نظم یا کوئی نعت یا حمد جب وہ پڑھتی ہے تو سننے والے اس طریقے سے اس کی آواز کو، اس کی ترنم کو سن کر کے اس قدر مدہوش ہو جاتے ہیں گویا کسی نے کانوں میں شہد گھول دیا ہو. جس کی آواز میں ترنم ہو، خوبصورتی ہو، تو اس کو ہم جو لقب دیں گے ملکہ ترنم. جیسے مثال ملکہ ترنم. اسی طریقے سے ایک لقب شیر خدا. تو شیر خدا کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے کلیم اللہ. تو یہ کلیم اللہ کس کا لقب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں وہ اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ جو ہے خوبی اور بڑائی کی وجہ سے تو مشہور ہوئے. تو یہ ہے. اس کے بعد دیکھیے اگلا ہے تخلص. تخلص کسے کہتے ہیں؟
اس میں تخلص کسے کہتے ہیں؟ تو شاعر کیا کرتا ہے اپنے اصلی نام کے علاوہ جو شاعرانہ نام رکھتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں. تو یہ اس میں تخلص کی ڈیفینیشن، شاعر اپنے اصلی نام کے علاوہ جو شاعرانہ نام رکھتا ہے اسے اس میں تخلص کہتے ہیں. اور شاعر اپنے اصلی نام کے علاوہ شاعرانہ نام کی کہاں استعمال کرتے ہیں؟ وہ غزل کے آخری شعر میں استعمال کرتے ہیں جس کو ہم مقطع کہتے ہیں. جیسے کہ غالب کا اصل پورا نام تو مرزا اسد اللہ خان غالب تھا، لیکن ان کا تخلص غالب. مثال غالب. حالی کا پورا نام الطاف حسین حالی تھا، لیکن وہ اپنا تخلص کے استعمال کرتے تھے حالی. اسی طرح میر تقی کا پورا نام تو میر متقی تھا، لیکن وہ اپنا تخلص کیا استعمال کرتے تھے؟ اونلی میر. ایسے کئی سارے شاعر ہیں. اسی طریقے سے اب اگلا ہے کینیت. اس میں معرفہ کی پانچویں قسم کیا ہے؟ اس میں کینیت. تو کینیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس میں کینیت کسے کہتے ہیں؟ وہ نام جو ماں باپ یا بیٹی یا بیٹے کی یا کسی اور کے تعلق کی وجہ سے مشہور ہو جائے. وہ نام جو ماں باپ، بیٹے یا بیٹی یا کسی اور کے تعلق کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ کینیت کہتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر ابن مریم، ابو ہریرہ، وغیرہ وغیرہ، یہ کیا اس میں کینیت ہے. اسی طریقے سے آخری جو قسم تھی وہ تھی عرف. کیا تھی؟ عرف. تو عرف کسے کہتے ہیں؟ یہ اسم عرف کیا ہے؟ اسم عرف اصلی نام کے علاوہ جو لاڈ پیار میں یا نفرت کی وجہ سے جو نام پڑ جاتا ہے اسے اسم عرف کہتے ہیں. تو آپ اس کے اسم عرف کی ڈیفینیشن، لاڈ پیار یا نفرت کی وجہ سے جو نام پڑ جائے اسے اس میں عرف کہتے ہیں. مثال کے طور پر کلو، ببلو، چنو، گڑیا وغیرہ، یہ کیا ہے؟ اس میں عرف ہے.